السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان میں ایک یہ کمزوری ہے کہ وہ مسلسل محنت کی وجہ سے تھک جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، اعضائے انسانی کچھ کرنے سے جواب دے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایسی طاقت اور تاثیر رکھی ہے، وہ انسان کو روحانی جسمانی طور پہ ایسا توانائی مہیا کرتا ہے، لیکن تھکن نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے وہ پڑھائی بیان کرنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی سردار بیٹی سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بطور تحفہ دی تھی، اور کہا تھا کہ اے میری پیاری بیٹی، نوکروں چوکروں خدمتوں گزاروں سے کئی گنا بہتر میں آپ کو ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی شہزادی بیٹی کائنات کی آخری بیٹی اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچی، بابا جان مجھے نوکرانی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کنویں سے پانی بھر کے لاتی ہوں، دن بھر کے کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، تو کائنات کے آخری نبی سے نوکرانی کا مطالبہ کرنے پوری کائنات کے پیغمبر کے سامنے التجا کر رہی ہے، جو گھر کا کام کر دیا کرے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لختے جگر کو، میری خاص پیاری بیٹی، میرا آپ سے بڑا پیار ہے، کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میری پیاری بیٹی میں تمہیں ایک وظیفہ بھی دینا چاہتا ہوں، وہ کامیاب وظیفہ ہے اور بڑا ہی کمال قسم کا بیٹا وظیفہ ہے۔ تمہیں نوکروں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تمہیں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر یہ بیٹا وظیفہ کرے گی دنیا بھر کی تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور پرسکون طریقے سے آپ کو نیند آئے کرے گی۔ تو کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی پیاری لختے جگر کو وہ کون سا وظیفہ دیا جس کے کرنے سے دن بھر کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے سنیے وہ وظیفہ ہے کہ جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی، جب آپ نے رات کو سوتے وقت عشاء کی نماز کے بعد رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ آپ نے بیٹا سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور 33 مرتبہ آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک مار کے سو جانا ہے۔ تو انشاءاللہ کائنات کے آخری نبی فرماتے ہیں میری پیاری لاڈلی بیٹی آپ کی دن بھر کی تھکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور بڑے آرام سے نیند آئے گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اس پڑھائی کو رات کو سوتے وقت پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت مجھے جسمانی روحانی توانائی سے نوازا اور میرے جسم میں اتنی طاقت آئی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ دماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ جس پیغمبر نے کبھی امت کو معمولی تحفہ نہیں دیا، جس نبی نے اپنی امت کو کبھی معمولی تحفہ نہیں دیا، وہ اپنی شہزادی اور پیاری بیٹی کو حقیر تحفہ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کردہ وظیفہ اس قدر عالی شان ہے جس سے جسمانی راحت ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو وظیفہ دیا، تحفہ دیا۔ آج ہر انسان اپنی بیٹیوں کو گفٹ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، لیکن جو گفٹ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے دیا اس قسم کا گفٹ آج تک کسی نے نہیں دیا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اور اسی طرح پھر وہ بیٹی جس نے نمونہ بنی پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آواز آتی ہے تو قرآن کی آواز آتی ہے، ذکر کی آواز آتی ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا گھر کا کام کاج کرتی ہیں، کو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ آج میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں کاش کہ وہ بھی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت بنا لیں
اور انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ یہ کون فاطمہ ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک دن جا رہی ہیں، رستے میں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آگے سے آپ کا صحابی عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر کی بیٹی نے دیکھا تو پردہ کر لیا، تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بیٹی یہ تو نبینا صحابی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، اور میرے بھائی کتنا پیارا جواب دیا، کہنے لگی بابا جان یہ تو نبینے ہیں، اللہ نے مجھے تو آنکھیں دی ہیں، میں تو دیکھ سکتی ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتی کسی پرائے مرد کی کوئی اپنے پرائے مرد کو دیکھ سکوں۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں۔ اور جب دنیا سے جانے لگی، حضرت علی رضی اللہ وہ سامنے سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں علی میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میری کوئی وصیت نصیحت بھی ہے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں میرا جنازہ رات وقت لے کے جانا۔ جس فاطمہ کو دیکھا ہے تو علی نے دیکھا ہے، جس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا ہے کہ اس کے بیٹے حسن حسین نے دیکھا ہے، یا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اور فاطمہ جب دنیا سے جائے اس کا جنازہ رات کی تاریکی میں لے کے جانا، میں نہیں چاہتی کہ فاطمہ کے جنازے کی طرف اس کے کفن کی طرف بھی کسی مرد کی نظر پڑ جائے۔ یہ کون ہے؟ کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ کاش کہ ہماری بیٹیاں بھی ایسا پردہ کرے، کاش کہ ان کے اندر بھی یہ دلچسپی پیدا ہو جائے اور وہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والی بن جائیں، اور انشاءاللہ سب بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آج افسوس ہے ہمارا انگریزی دعاؤں کے اوپر کتنا یقین ہے، اعتماد ہے، مگر افسوس ہے اعتماد اور یقین نہیں ہے تو میرے بھائیوں قرآن کی آیات کے اوپر یقین اور اعتماد نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام کیسے تھے؟ وہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والے تھے، قرآن سے محبت کرنے والے تھے، ان کی زندگی گزرتی تھی قرآن و حدیث کے مطابق گزرتی تھی۔ دیکھ لیجئے وہ جب بھی اپنا علاج معالجہ کرتے تھے تو قرآن کی آیات کو پڑھتے تھے تو اللہ ان کو شفا دے دیتے تھے۔ بلکہ پچھلے دنوں ہی میں ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا، ایک مفتی اعظم جناب عبدالستار حماد صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ یہ کون شخص ہیں؟ یہ وہ شخص ہیں جن کا رب کے اوپر اتنا توکل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج تک میں نے کبھی پوری زندگی میں گولی نہیں کھائی، کسی انگریز کی بنی ہوئی گولی نہیں کھائی، نہ کسی انگریز کا بنا ہوا انجیکشن لگایا ہے۔ جب بھی مجھے تکلیف آتی ہے میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، آیت الکرسی پڑھتا ہوں، اس کا ورد کرتا ہوں، اللہ مجھے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم کو بھی جب بھی کوئی بیماری ہو، کوئی مسئلہ پیش آئے تو قرآن کی طرف آنا چاہیے، اللہ کے ساتھ رابطے مضبوط کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کے ساتھ رابطے مضبوط کریں گے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ راستے آسان کرے گا۔ حضرات اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور اسے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی بہن کا، کسی بیٹی کا، تاکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو پنا لے اور انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا ہو سکتا ہے۔ اگر میرے چینل اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔